حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے. ہمارا نیکسٹ چیئرمین سینٹ حاصل بزنجو صاحب ہی ہوگا. آپ ہاریں گے, آپ بری طرح ہاریں گے. حکومت کے لوگ, امیر ترین لوگ رابطے میں ہیں, ہمارے خفیہ رابطے میں ہمارے کینڈیڈیٹ سے. الیکشن اگر ہونا ہے تو ہونا ہے, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. الیکشن ہو جائے گا, ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہو. اپوزیشن نے ایک سٹانس یقینی طور پہ اپنا لیا ہے, لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید اس کے کچھ ایسے نتائج نکلیں جو اس پورے ہاؤس کے لیے شاید مناسب نہ ہو. صرف یہاں آپ کا تشریف لانا کافی نہیں ہے. السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں. بات کریں گے سینٹ ایوان بالا کی, جہاں ایک عدم اعتماد کی ریزولوشن پیش کرنے کی نہ صرف سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. پاکستان کے مولانا فضل الرحمان صاحب, جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حکومت وقت کے نمائندوں نے این آر او مانگا تھا, لیکن انہوں نے این آر او ان کو نہیں دیا. کہنا ان کا یہ تھا کہ حکومت وقت کے نمائندے چاہ رہے تھے کہ سینٹ میں جو چیئرمین سینٹ کے خلاف ریزولوشن پیش کی جائے گی اور منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی, اس میں حکومت چاہ رہی تھی کہ فضل الرحمان صاحب اور ان کی سیاسی جماعت کچھ لچک دکھائیں, لیکن فضل الرحمان صاحب نے ان کو انکار کر دیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اپوزیشن نے جو تاریخ سیٹ کی ہے 1 اگست کا دن, جس دن وہ اس ریزولوشن کو پریزنٹ کریں گے ایوان بالا میں اور کوشش کریں گے کہ اس کو کامیاب کیا جائے, وہ کیا سکسیسفل ہو سکے گا کہ نہیں. دوسری جانب حکومت وقت کا یہ کہنا ہے, ان کے نمائندوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح ہوگا تو ٹٹ فار ٹیٹ کارروائی کی جائے گی. اگر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو ہٹایا جائے تو ڈیپیوٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا صاحب کو ہٹانے کی بھی پیشکش کی جا رہی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اس بات پر کانفیڈنٹ ہیں, حاصل بزنجو صاحب بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ نہ تو مانڈوی والا صاحب کو تبدیل کیا جائے گا, لیکن سنجرانی صاحب چاہے استعفیٰ دیں چاہے ہٹائے جائیں, چیئرمین سینٹ ایک نئے آفس ہولڈر نظر آئیں گے. اسی سلسلے میں ذرا سن لیتے ہیں کہ حاصل بزنجو صاحب کا شو پہ کیا کہنا تھا جب انہوں نے نہ صرف چیئرمین سینٹ کے انتخاب کی بات کی لیکن حکومت گرانے کی بات بھی کی اور یہ بھی کہا کہ یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. اپوزیشن میں 2 رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ جس حکومت کو گرایا جائے پوری طور پہ, اور وہ ہم گرا سکتے ہیں, جب بھی چاہیں گرا سکتے ہیں, حکومت کو گرا سکتے ہیں آرام سے. مگر یہ ہے کہ لیکن آپ بجٹ نہیں رکوا سکے, آپ حکومت گرا سکتے ہیں, یا نیت نہیں تھی بجٹ رکوانے کی. بجٹ رکوا نہیں سکے ہم اس لیے کہ ان کو 6-7 آدمیوں کی اکثریت حاصل ہے, ٹھیک ہے نا, اسی لیے آپ حکومت کسے گرا سکتے ہیں؟ سر حکومت گرانا میں کہتا ہوں اتنا آسان ہے. کل آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جتنے ہم اپوزیشن کے اسمبلیوں کے ممبر ہیں آپ ریزائن کریں, دوسرے دن الیکشن ہوں گے, کوئی روک ہی نہیں سکتا اس کو. مگر ہم اپوزیشن جو ہے, ہمارا مقصد اس وقت حکومت گرانا خالی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جس قسم کے کرائسس آئے ہوئے ہیں, اکنامکل کرائسس جس طرح یہ لایا ہے یا آ گیا ہے, تو چیزوں کو ہمیں بھی سنجیدگی سے. جناب باقر صاحب, آپ نے ابھی سنا سر, حاصل بزنجو صاحب جو چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں, ہوپفل ہیں, ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم تو حکومت گرا بھی سکتے ہیں. اب اس کو صرف سامنے رکھتے ہوئے کہ اپوزیشن عموماً اتنی زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے, اور ابھی ہم نے بات کی کہ 25 جولائی کو بھی 1 سال ہو گیا, کوئی خاص اس اینڈ پہ کوئی خاص کارروائی بھی نہیں دکھائی. یہ ایک موقع ہے, بلکہ ایک ریلیٹیولی یونیک موقع ہے جہاں اپوزیشن آپ کو یکجہت نظر آتی ہے اور چیئرمین سینٹ ہٹانے پہ بھی متحد ہو گئی ہے. اب کیا نظر آ رہا ہے جناب, ذرا لیٹس پٹ بوتھ پرسپیکٹیوز ان فرنٹ آف اس. جی اسد, اس میں یہ جو سینٹ کے چیئرمین کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک ہے, یہ زیادہ علامتی ہے. یہ اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی کارروائی نہ ہوئی تو یہ کامیاب ہو جائے گی, کیونکہ جو زمینی حقائق وہ یہ ہے کہ اپوزیشن یا حزب اختلاف جسے ہم کہتے ہیں, ان کے پاس عددی برتری حاصل ہے. تقریباً 67 کے قریب اراکین ہے, جبکہ 53 ان کو ووٹ چاہیے, اور وہ بڑے آرام سے یہ سینٹ کے چیئرمین, چونکہ ان کا حق ایک جمہوری حق بنتا ہے کہ وہ لائیں, وہ
لے آئیں گے. لیکن یہ علامتی ہے صرف. اس کا اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے جو حزب اختلاف کی جو چوٹی کی قیادت ہے وہ زیادہ تر اس وقت اپنا کوئی نہ کوئی یا تو کیسز بھگت رہی ہے یا جیل کاٹ رہی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ان کو کوئی ریلیف ملے گا. صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ حکومت کو ایک طرح سے اپنا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی بھی سیاسی ایک وقت ہے اور وہ اس کے لیے پریشانیاں بنا سکتے ہیں. اگرچہ سب دنیا کے سامنے عیاں ہے کہ عمران خان کی جو سب سے بڑی اس وقت پریشانی ہے قانون سازی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو سینٹ ہے اس میں حزب اختلاف کا جو ہے لیڈنگ رول ہے اور وہ اس نے جو قانون سازی ہے وہ بلاک کی ہوئی ہے. دوسری طرف یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ یہ جب یہ قرارداد چلی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے اپنا ایک ذاتی ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ میں ان کا تحفظ کروں گا اور انشور کروں گا کہ وہ اس عہدے پر رہیں. تو لہٰذا اگر یہاں پر اپوزیشن ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو جس کے لیے ان کو کافی جس کے سمجھ لیں کہ برتری بھی ہے اور حکومت کو تقریباً 17 اراکین کی کمی ہے اس وقت, وہ اگر ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر ایک آپ سمجھے مورل وکٹری ہو جائے گی کہ آپ نے اپنا جو ہے کہ عددی برتری ثابت کر دی. علامتی حیثیت پہ آنا چاہوں گا, بلکہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں پروفاؤنڈ بات حاصل بزنجو صاحب نے اس دن کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں احساس محرومی کم ہو جائے گی بلوچستان کی اگر آپ ایک بلوچ نمائندے کو ایسے عہدے پر فائز کریں گے. پہلے سنجرانی صاحب تھے, اب حاصل بزنجو صاحب ہیں, لیکن اس سے بلوچستان کی ڈیپریویشن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بزنجو صاحب نے کہا تھا. چیئرمین سینٹ کی علامتی حیثیت پر آنے سے پہلے جناب اگر ہم اس پر بات کریں کہ جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملاقات بھی کی, لیکن فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان بھی آیا جناب, اور بڑا جارحانہ بیان آیا ہے کہ کسی کو میں NRO نہیں دوں گا, نہ عمران خان کو نہ سنجرانی صاحب کو. بلکہ سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا اسی بارے میں. کل آپ کے لوگ مجھ سے NRO مانگنے کے لیے آئے تھے. میں نے کل آپ کے وفد کو کہا کہ فضل الرحمان نہ چیئرمین سینٹ کو NRO دے گا اور نہ عمران خان کو NRO دے گا. لیکن جو آپ اس بات کی طے پہ پہنچے باقر صاحب کہ اگر آپ چیئرمین سینٹ کو ہٹا دیں جو کہ علامتی حیثیت رکھتے ہیں, اور سینٹ بھی ایوان بالا کے اپنے کچھ ایشوز ہیں, اس کے جو ممبران ہیں جو ابھی آپ کی پارٹی افیلیشنز ہیں ان کے نمبرز میں بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آنے والی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت وقت کے لیے ایک سیٹ بیک ہے, ایک رکاوٹ ہے, لیکن کیا اس کو ایک بہت بڑی کارروائی نہیں سمجھنا چاہیے؟ نہیں, میں نے کہا نا کہ جہاں تک آپ کی قانون سازی کی بات ہے, ایگو کا تعلق ہے وہ ظاہری بات ہے, یہ ایک ایگوز کی فائٹ ہے کہ جہاں پر حزب اختلاف ہے وہ اپنی جو برتری وہاں پہ سینٹ میں ایک طرح سے اس کے اوپر مہر ثبت کرنا چاہتی ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ تقریباً 67 اراکین ہے جس کی وجہ سے حکومت قانون سازی بھی نہیں کر سکی اب, لیکن وہ اپنا ان کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ وہ اپنا چیئرمین سینٹ لے آئیں, وہ لا رہے ہیں. دوسری طرف حکومت نے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سٹیکس اس گیم میں بہت زیادہ ہائی کر دی جب عمران خان صاحب نے یہ بیان دے دیا کہ میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں اور ان کو میں بچانے کی پوری کوشش کروں گا. دوسری طرف حزب اختلاف کے اگر آپ رینکس میں دیکھیں تو وہاں پر بھی دونوں پارٹیز, جو بڑی پارٹیز کی میں بات کروں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, وہ بھی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ اپنے نمبرز پورے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو یہ کافی جیسے کہہ لیں کہ ایک انٹرسٹنگ وہ نمبرز کے حساب سے ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی کہ وہاں پر ہمیں ثابت ہوگا کہ جو اپوزیشن ہے سینٹ میں وہ کتنی مضبوط ہے یا کتنی کمزور ہے. یہ آنے والے اپوزیشن کی سیاست کا ایک ٹرینڈ ثابت کرے گی, اور جو برے دن اس وقت اپوزیشن پہ آئی ہوئی ہیں ان میں شاید ان کے لیے کوئی چیز سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھی جناب یہ آپ کی صاحب گوئی ہے. آپ نے کہا کہ NRO جو ایکسپریشن ہے اس کو غلط طور پہ کمپیئر کیا جا رہا ہے. جناب آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ذرا پرسپیکٹیو سمجھیں. انہوں نے تو آپ والا تفریق نہیں کیا NRO کی حکومت دینے والی ہو یا کوئی سیاسی جماعت لینے والی ہو.
وہ تو ہر ایک پارٹی کے حمایتی بنے ہیں, چاہے وہ کاف لیگ ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, تو اس ایکسپریشن کو وہ بہت زیادہ فلیکسیبلٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ ابھی میرے خیال میں اس میں اختلاف میں ابھی ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب حکومت میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے جناب, جب آپ 2 دہائیوں بعد اس طرح ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت دیر لگتی ہے سر. اٹ ریکوائرز سم اکلائمیٹائزیشن. لیکن اگر قانون سازی کی بات کریں, کیونکہ یہی ہوتا ہے جناب کہ اکثر آپ پھر پالیسی سے ہٹ جاتے ہیں, ہم پھر اس بیان بازی میں آ جاتے ہیں کہ جی فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا, عمران خان صاحب نے کیا کہا. قانون سازی کے حوالے سے سر, پاکستان تحریک انصاف کا پہلا سال گزر چکا ہے, بلکہ ابھی گزرنے والا ہے, اگلے مہینے ان کو ایک سال ہو جائے گا عہدہ سنبھالتے ہوئے. لیکن بڑی جو آپ کی لیجسلیشن ہے اس پر کوئی خاص آپ نے نہیں دیکھا, نہ تو آپ نے کوئی پروگریس دیکھا ہے, بل صرف ٹیبل ہو پائے ہیں. تو اس حوالے سے کیا سینٹ میں فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں, اس میں سینٹ میں اس چیز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر حزب اختلاف کا نمائندہ چیئرمین میں آ جائے گا. اس میں جو حکومت نے جو وقت ضائع کیا ہے پچھلے ایک پورے سال میں, کہ وہ جو ایک آپ کہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ اپنا ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنا سکے, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس پر سر وقفہ لیں گے, اگلے حصے میں بات کریں گے عمران صاحب کے دورہ امریکہ کی اور کچھ سنجیدہ بیانات کی. کیا کوئی نئی بات انہوں نے کی, اس پر بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے امریکہ کے دورے کے بعد کچھ نئے ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملے. وہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے 1 جنوری کو پاکستان کے خلاف بہت جارحانہ باتیں کیں اور ٹویٹ کیں, ان کے اب نہ صرف رویے میں کچھ نرمی نظر آئی, لیکن جس طرح امریکہ بھی افغانستان میں انخلا چاہتا ہے تو ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ملٹری معاونت کی بھی بات کر رہا ہے. اب اس عسکری معاونت کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے, پہلی خبر جو دیکھنے کو ملی, اور اس پہ باقر صاحب جن کا طویل صحافتی تجربہ ہے اور فورن پالیسی میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں, وہ ہمیں ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. لیکن $125 ملین کے اسسٹنس کا پیکیج فراہم کیا گیا ہے یا فراہم کرنے کا کہا گیا ہے پاکستان کے F-16 کے متعلق. جناب باقر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم ذرا ڈسکشن مزید کریں, منظوری تو انہوں نے دے دی ہے سر, لیکن آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ F-16 کے حوالے سے کتنی زیادہ لابینگ کی جاتی ہے اس کے حق میں بھی, اور پاکستان کے جو کچھ دشمن ہیں جن کا کیپٹل ہل سے بھی گہرا تعلق ہے اس کے خلاف بھی. اب گوئنگ فارورڈ سر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اسد, یہ جو F-16 ہیں وہ ہماری جسے ملکی دفاع کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں اور بلا شبہ ایک فخر ہے, لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ جو پاکستان اور امریکہ کی جو تعلق ہے جس میں کافی اتار چڑھاؤ آپ دیکھتے ہیں, اس کا بھی ایک طرح سے پیمانہ ہے, ایک بیرومیٹر ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج کل پاکستان امریکہ کے تعلقات کیسے جا رہے ہیں. 90 کی دہائی ہو تو پاکستان نے جن جہازوں کی پیمنٹ کی ہوئی تھی وہ بھی رک گئے تھے, اور اگر 2016 میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن دیا کہ 8 جہاز F-16 ہم پاکستان کو بیچنے جا رہے ہیں, جو کانگریس نے بعد میں بلاک کر دیا اور کہا تھا کہ اگر پاکستان پوری قیمت ادا کرے تو سارے جہاز اٹھا لے. ابھی ایک اور نوٹیفیکیشن آیا $125 ملین کا, یہ بلا شبہ ایک سمجھے پروگرس ہے 2018 کے مقابلے میں, جہاں پہ ہر طرح کا فوجی اور جو سویلین تعاون تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان وہ رک گیا تھا. تو یہاں پر انہوں نے ایک آپ کے ساتھ سیلز ایگریمنٹ اپنی کانگریس کو نوٹیفائی کیا ہے کہ ہم F-16 کے سپیئر پارٹس پاکستان کو بیچنے جا رہے ہیں. کچھ اخبارات نے شاید یہ غلط طور پہ یہ رپورٹ کیا یا تاثر دینے کی کوشش کی کہ کوئی معاونت ہو رہی ہے. معاونت نہیں ہے, وہ ہمیں سپیئر پارٹس بیچ رہے ہیں. یقیناً ان کی اپنی ٹیکنالوجی ہے, وہ نہ بیچنا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہوتی ہے, لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کانگریس کو بتا دیا کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے فورن پالیسی آبجیکٹیوز کے مطابق ہے کہ پاکستان کو دیا جائے. اس میں جو 2-3 چیزیں میں آپ کی جسے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں.
ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ جو ایک شرط جوڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی 24/7 اینڈ یوزر سرٹیفکیشن ہوگی یا مانیٹرنگ ہوگی کہ جناب ان کے 60 کانٹریکٹرز یہاں آئیں گے, وہ دیکھیں گے کہ جو اکوپمنٹ ہم نے دیا ہے اور جو F-16 آپ کے استعمال میں ہیں, جس مقصد کے لیے کہا گیا اسی کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے, یہ اکوپمنٹ ہوتا ہے, یہ وہ اس کے اسپیسیفک ہوتا ہے کہ جی اس جہاز کے اوپر ہی لگ سکے, ڈیول یوز کا ہوتا نہیں ہے. لیکن اس طرح کی لینگویج استعمال کرنے سے تھوڑا سا شک پڑتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو, وزارت دفاع کو اس چیز کی وضاحت کرنی چاہیے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پلوامہ, میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں, پلوامہ کے وقت یہ کافی کنٹروورسی ابھری تھی کہ آیا F-16 ہوئے, یہ استعمال ہوئے یا F-17. اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم نے ان سے F-16 جہاز لیے تھے جو ایڈوانسڈ ہمارے جہاز ہیں, تو ہم نے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لیے تھے, اور یہی ایک جسے کہتے ہیں کامن ایک لوگوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ ہم نے ان کو کمٹمنٹ دی تھی کہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. تو یہاں پر جب اس کی 24/7 یہاں پہ اینڈ یوزر مانیٹرنگ ہوگی تو شاید ہم اتنی آزادی کے ساتھ اپنے دیگر سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں استعمال نہیں کر سکیں گے. اس پر بھی جناب 2-3 چیزیں ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اب کیا معاونت ملے گی, تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ میں نے معاونت مانگی نہیں ہے, اسسٹنس کا میں نے کہا نہیں ہے. تو اس میں آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ اس لفظ کا استعمال بھی, اس کے بھی کچھ کانوٹیشنز ہیں, اور اگر یہ چاہے وہ امریکی نیوز ذرائع ہوں چاہے ہمارے اپنے ذرائع ہوں, اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا اپنا ہی ایک پیس ڈرائیو پالیسی ہے جس میں یہ تمام جو سہولتیں ہیں ان کو فراہم کرنا آپ کو چاہیے. یہ تجارت کے اس میں آتا ہے, ملٹری ٹائز کو مزید اسٹرینگتھن کرنے میں آتا ہے. اس پہ آپ میرے خیال سے اس کو معاونت کا اس طرح ٹیگ نہیں دے سکتے. لیکن اب جناب ذرا سن لیتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا اسی بارے میں, کیونکہ پہلے نہ صرف انہوں نے کہا کہ میں نے اسی پروگرام کو بند کیا تھا, سپورٹ کو بند کیا تھا, لیکن اب اگر ہماری باتیں اسی طرح کامیاب ہوں تو وہ سب کا سب بحال ہو سکتا ہے. سن لیتے ہیں. Tell you what, to be honest, I think we have a better relationship with Pakistan right now than we did when we were paying that money. But all of that can come back depending on what we work out. We're working out things that are very important. We have I consider this very important. We're working out things that are very, very important. And I think at the end of this, at the end of a very short time, we're going to have a very great relationship with Pakistan. And we should. جیسے آپ نے دیکھا ماضی میں بھی ریاست امریکہ نے پاکستان کے F-16 کے ڈیل کو سرکموینٹ کیا تھا, لیکن اس بار پاکستان کے وزارت خارجہ کے بھی نمائندے, اور جیسے ابھی آپ نے باقر سجاد صاحب کی بھی بات سنی, لوگ زیادہ پر امید ہیں کہ اس بار یہ ڈیل کامیاب ہو پائے گا. اگلے حصے میں اسی پر بات کریں گے, وزیر اعظم کے امریکہ کے دورے کی اور ایک اور بیانات کی 2011 میں جو ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا ایبٹ آباد میں, اس پر بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 2011 کے ایک واقعے کے متعلق بیان کی, اور اس کے بعد کچھ بیرون ممالک میں رپورٹنگ جو انتہائی متنازعہ تھی اس بیان کے بعد, وہ ذرا سن لیتے ہیں. But you understand the skepticism of the ISI and all of the leaking that was going on early days. And yet it was ISI which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. Because if you ask CIA, it was ISI which gave the initial location through the phone connection. اچھا جناب, اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی فراہم کر دیا جائے کہ مئی 2011 میں جو اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کی تھی امریکی سیل ٹیم نے, اور اس کے بعد جو ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے بھی, ابھی جو عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کچھ انڈین رپورٹنگ ہے, مزید رپورٹنگ ہے کہ جی ریاست پاکستان نے بہت بڑی کوئی بات تسلیم کر لی ہے. اور اسی یہ جو کلپ ہے اس کے جو آپ نے ابھی سنا ہے اسی سٹیٹمنٹ کو انہوں نے آگے دہرایا ہے. یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ آگے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کے اتحادی ہوتے ہوئے ہمیں اگر یہ انفارمیشن فراہم کی جاتی تو ہم خود ہی
یہ کارروائی کر لیتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس تمام آپریشن سے پاکستان کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ پہنچی تھی. تو ایک تو یہ بات جناب. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ سب لوگ بھول گئے کہ 2011 میں واشنگٹن پوسٹ میں ایک آپ ایڈ تھا, اور وہ میں ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ لکھا کس نے تھا, اس کے آتھر کون تھے. انہوں نے کہا میری حکومت صدر اوباما کے الفاظ کو انڈورس کرتی ہے اور اس کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے کریڈٹ دیا ہمیں اتوار کی رات خیبر پختونخوا کے کامیاب کارروائی کے متعلق, اور ہم اپلاڈ اور انڈورس کرتے ہیں سیکریٹری ہیلری کلنٹن کے الفاظ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ہمارے نیٹ ورک کو مزید مضبوط کرنا چاہیے, ساتھ ساتھ ایک مثبت بصیرت ہونی چاہیے ترقی اور امن کی. یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے الفاظ ہیں, جس سے بالکل ایسے نمایاں ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے مشترکہ کارروائی کی ہو. تو اس کو اب ایک نئی کنٹروورسی بنانا اور کہنا کہ جی کوئی بہت بڑی ایک بات کو آپ نے تسلیم کر دیا ہے یا اعتراف کر دیا ہے, اس سے صرف تھوڑا سا ہٹ کے آپ یہ 2011 کی ہی مضامین اٹھا لیں. سر یہ ایک جو اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہے یہ ایک زخم ہے, رستہ ہوا زخم ہے, یہ پرچھائیاں جو ہمارے پیچھے لگی رہیں گی, کیونکہ ابھی تک ہم نے اس پہ کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے اس واقعے کے, یا اس کے جو چین تھا اس سے پہلے اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کو کہیں پہ دبا دیا گیا, اس کی فائنڈنگز کو اگرچہ وعدہ تھا کہ یہ قوم کے سامنے رکھا جائے گا. لیکن اگر ہم اس واقعے کی طرف جائیں جو ابھی عمران خان صاحب نے جس حوالے سے بات کی اور جس کو میرے خیال میں دنیا نے سمجھا کہ کچھ نئی چیز ان کے سامنے آ گئی. 5 مئی کو اس واقعے کے بعد جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی, اس میں جو اعلامیہ نکلا تھا اس میں واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ ہم نے ان کو انیشل لیڈ پرووائڈ کی تھی. یہ میں نے جو انیشل لیڈ تھی اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اس میں سسپیکٹ تھے جو ان کے القاعدہ کے جو چیف تھے, ان کے دستے راست سمجھے جاتے تھے, ان کا سرنیم کویتی تھا. ان کو انہوں نے امریکن ٹپ پہ پکڑا, اس سے کچھ عربک ٹیکسٹ نکلا, وہ انہوں نے اٹھا کے CIA کو دے دیا, جس سے انہوں نے ڈیسائفر کیا. اب کمنگ بیک ٹو کہ ISPR کی کیا سٹیٹمنٹ تھی, ISPR نے کہا ہم نے ان کو انیشل لیڈ دے دی, انہوں نے اس کو ڈیولپ کر کے they never came back to us, ہمیں بالکل نہیں بتایا کہ وہ کیا اس کا نتیجہ انہوں نے آگے نکالا یا اس سے کیا آگے کیا. یہ آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے جو عمران خان صاحب نے بھی کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ وہی ہے. لیکن یہاں پر ہمیں کہیں اس جو انیشل لیڈ کے علاوہ بھی جس طرح آصف زرداری صاحب نے بات کی, اگر آپ کو یاد ہوگا حسین حقانی کا واشنگٹن پوسٹ میں بعد میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ جو میں نے 2008 میں تعلقات بنائے تھے وہی بعد میں معاون ثابت ہوئے اسامہ بن لادن کی ایلیمینیشن میں, اس کو بھی کہیں دبا دیا گیا. دو کنورسیشنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اسامہ بن لادن کی ایلیمینیشن کے بعد مائک ملن کا جو کال آئی تھی جنرل کیانی کو, اور اس نے ان کو بتایا کہ ہم نے آج اس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے, تو اس کے بعد جنرل کیانی نے ان کے سامنے 2 شرائط رکھی تھی. ایک تو ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے, تو انہوں نے کہا ہم امریکہ کے وقت 12 بجے کے قریب اس کا اعلان کریں گے, صدر اوباما اپنی تقریر میں جا کے کریں گے. تو انہوں نے کہا کافی دیر ہو جائے گی, آپ اس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں. تقریباً 8 بجے پھر انہوں نے پاکستانی یہ ریکویسٹ پہ 4 گھنٹے پہلے اس کا اعلان کیا, کیونکہ ورنہ یہ کافی دیر ہو جاتی, اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ چیز کافی گردش کر رہی تھی. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں کوئی غلط قسم کی الزامات ان پاکستان پہ نہ لگائے جائیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما کی تقریر کے اندر اس چیز کو ایکنالج کیا گیا کہ پاکستان نے مدد کی. دوسری طرف ہمارے جو اس وقت کے سیکرٹری خارجہ ہیں ان کی بھی ایک جگہ پہ کنورسیشن رپورٹ ہوئی, جو امریکہ کے پاکستان میں سفیر تھے اس وقت منٹر صاحب, تو ان کے ساتھ جی کیمرون منٹر, تو انہوں نے ان کو صبح 3 بجے کے قریب فون کیا کہ جناب ہمارے جہاز سب محفوظ ہیں, آپ سنا ہے کہ ایک جہاز گر گیا. تو انہوں نے کہا کہ ویل گیٹ بیک ٹو یو. ان کو انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کنورسیشن جو بیوروکریسی کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بالکل کنٹراسٹ کر رہی تھی کہ جو ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہی تھی. تو اس وقت کہا جاتا ہے یہ سیمور ہرش کی جو میرے خیال میں اس کی جو ایک انہوں نے بک لکھی تھی اس میں انہوں نے ذکر کیا. تو انہوں نے اپنا منٹر صاحب کو کہا, سلمان بشیر نے, کہ کہیں میں نے آپ کو جگہ تو نہیں دیا.
تو اس کے بعد نہیں پتا انہوں نے کیا جواب دیا. لیکن کسی حد تک یہ کنورسیشن اور کوآپریشن چاہے کہیں کہ باتوں کی حد تک یا پاکستان کو ایکوموڈیٹ کرنے کی حد تک وہ رہی تھی. انیشیل لیڈ کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے دیا جس کو بعد میں جناب سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشان بہت زیادہ ابھی بھی اٹھتے ہیں, 2019 میں بھی بیٹھے ہوئے ابھی بھی اٹھتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا انیشیل لیڈ ہوئی تھی, اس کے بعد جب کارروائی ہوئی اس کی کیا اونرشپ تھی, اس کے بعد اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوئے تھے, ہم شاید اس تجربے سے سیکھ نہ پائیں جب تک آپ تمام ڈیٹیلز عوام پاکستان کے سامنے رکھیں گے نہیں. اور یہ وہی آپ کا تجربہ رہا ہے جناب, چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو, شفیع الرحمان کمیشن رپورٹ ہو, گوجرا کی رپورٹ ہو, اوجڑی کیمپ رپورٹ ہو, اور اب ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ ہو. جب تک یہ تمام ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں گے تو آپ ان سے سیکھ نہیں پائیں گے. اور 2 مئی 2011 کو جو حالات و واقعات پیدا ہوئے تھے ان کی بھی کرونالوجی آپ کو واضح نہیں ہو سکے گی. اب اسے سیکھنا چاہیے, ان رپورٹس کو بھی اب پبلک کر دینا چاہیے تاکہ ہمیں تو پتہ ہو جناب کہ مستقبل میں کیا کرنا چاہیے. اگلے حصے میں بات کریں گے اسی دورے کی, اور باقر صاحب جو سینٹ میں کارروائی ہونے کو جا رہی ہے اس کی بھی ایک انسائٹ سٹوری ہمیں بتائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. 2002 میں پاکستان کا ایک مذہبی جماعتوں کا اتحاد پہلی بار کامیاب ہوا, لیکن اس کے بعد متحدہ مجلس عمل کا سورج صرف ڈھلتے ہوئے نظر آیا. پچھلے کچھ سال کوشش کی گئی کہ تمام مذہبی جماعتوں کو ایک بار پھر متحد کیا جائے اور ایک نئی MMA ایک بار پھر سامنے آئے, لیکن چاہے عوامی نیشنل پارٹی کی ناکامی ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قربت, MMA خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر نہ تو اپنی شناخت بنا پائی اور نہ تو کوئی خاص مقبول ہو پائی. اس بار پھر جب فضل الرحمان صاحب کی طرف جماعت اسلامی نے ہاتھ بڑھایا تو ایک بار پھر ناکام ہوئی. لیکن سنیں گے ابھی باقر صاحب سے کہ جماعت اسلامی کا اس بار کردار کیا رہے گا. ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی اہم مخلوط حکومت کے پارٹنر تھے, لیکن اس بار خاص نظر نہیں آ رہا کہ کیا حکومت کے ساتھ ہیں یا حزب اختلاف کے ساتھ ہیں. جی جناب باقر صاحب, MMA کدھر ہے اور جماعت اسلامی کدھر ہے اس تمام فارمیشن میں؟ MMA میرے خیال میں اسد اس وقت جو میرے جو اس اتحاد میں کچھ ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً علیحدگی ہو چکی ہے جماعت اسلامی کی, صرف ایک رسمی اعلان باقی رہ گیا ہے. اگر آپ سینٹ میں جو اس وقت جو کشمکش چل رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی یہ جو اپوزیشن کی جماعتوں کا اتحاد ہے اس سے علیحدہ کڑی نظر آ رہی ہے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت میں بھی انہوں نے وہاں کے اسپیکر سے کہا ہے کہ ہمیں جو ان کا MMA کے ساتھ مل کے کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوا تھا, اس نے کہا چونکہ میرا جماعت اسلامی سے تعلق ہے مجھے ایک علیحدہ نشست ہے. اور جو دو اب ان کے ابھی خیبر پختونخوا میں جو سابقہ فاٹا کے علاقے سے انتخابات میں 2 ان کے اور آئے تو انہوں نے مل کے اپنا ایک علیحدہ بلاک بنایا. اب یہ جو تبدیلی آئی ہے کہ دوبارہ سے MMA ٹوٹنے جا رہی ہے, ایک میں سمجھتا ہوں ان کا نظریاتی اختلاف بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن جماعت اسلامی نے جو پچھلے جو 1 سال پہلے انتخابات ہوئے اس کے بعد تھوڑی سی ساؤل سرچنگ کی کہ ہمیں وہاں پر ہمارے اتحاد کو پذیرائی کیوں نہیں ملی خیبر پختونخوا میں, اور انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا جس کی مجھے جو میری اطلاع کے مطابق اس کی جو چیزیں مختلف اس میں سے باہر نکلی کہ لوگوں کی کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ہے جماعت اسلامی کا, لوگوں نے پسند نہیں کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جانا, اور خاص طور پر انہوں نے جو نئے ینگسٹرز جماعت اسلامی میں خاص اور ان کی جو نوجوانوں کی جو ونگز ہیں ان میں شامل ہوئے تھے, وہ انہوں نے محسوس کیا کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کو چھوڑ کے جو فضل الرحمان صاحب کی طرف گئے ہیں وہ غلط ہے, لہٰذا انہوں نے اس اتحاد کے لیے تب ووٹ نہیں کیا. تو اس کے بعد انہوں نے جو ان کی شورا ہے انہوں نے تقریباً یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس اتحاد سے باہر نکل جائیں اور اپنی ہم ذاتی ایک شناخت بنائیں. ابھی وقتی طور پر وہ سیاست میں کسی سے کوئی اتحاد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے, لیکن وہ ان کا خیال ہے کہ جب کوئی بین الاقوامی ایشوز بنے جہاں پر مذہبی جماعت
جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے تو وہاں وہ کسی دوسری مذہبی جماعت کے ساتھ ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن فی الحال وہ ایم ایم اے کی سیاست سے میں دور سمجھتا ہوں رہیں گے۔ جناب کہ قاضی حسین احمد صاحب کی وفات کے بعد جماعت اسلامی شاید بد نصیب رہی ہے کہ ان کو اس طرح کی قیادت نہیں ملی جو کہ ایک درست رخ اختیار کر پائے یا اپنی شناخت بنا پائے۔ جماعت یا تو منور حسن صاحب کی قیادت کے دنوں میں انتہا کی طرف گئی، یا جیسے آپ نے سراج الحق صاحب کے دنوں میں دیکھا ایک کنفیوژن میں کافی دیر رہی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس پر ایک اور دن بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک۔ خدا حافظ۔